بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایل پی جی اوپر، ڈالر اوپر، پاؤنڈ اوپر، ڈیزل اوپر، پیٹرول اوپر اور بجلی کا یونٹ بھی اوپر. کوئی چیز رہ تو نہیں گئی؟ میں کوئی چیز مس کر گیا ہوں تو ذرا میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہر چیز کی قیمت جو ہے اوپر جا چکی ہے. اب اس کو نیچے لانا تو بہت مشکل کام ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی چیز نیچے آئے گی. ٹھیک ہے. بٹ اینی ویز اس پہ گزارا کیسے کیا جا سکتا ہے، ایک بڑا مشکل کام ہے. لوگ احتجاج کر رہے ہیں، احتجاج جاری ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں جناب کہ یہاں پہ پرابلمز ہیں، قیمتیں بڑھ گئی ہیں، لیکن اتنی بھی نہیں بڑھ گئی کہ باہر لوگ نکل کے آ جائیں اور جناب یہاں پہ کوئی ایک سچویشن کریٹ کر دیں. اینی ویز ان کی رائے ہے، ان کے پاس فیڈ بیک ہوگی، اچھی فیڈ بیک ہوگی، کیونکہ ان کو تو صبح فائل آتی ہے ناشتے پہ، اور ناشتے پہ جو فائل آتی ہے اس کو آئیز کی فائل کہتے ہیں. آئیز پہ ان کو جناب بالکل فیڈ بیک ملا ہوگا کہ سچویشن گڑبڑ نہیں، تو ان کے مطابق سچویشن گڑبڑ نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے جناب کہ میاں نواز شریف صاحب جناب واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، کبھی ڈیٹس چینج ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی ہیں. کبھی کہا جا رہا ہے جناب کہ جناب وہ ہو سکتا ہے جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے 15 اکتوبر کی، اس میں بھی آخری وقت میں شاید کوئی چینج آ جائے. کیا یہ چینج آئے گی نہیں آئے گی، اور کیا واقع ہی میاں محمد نواز شریف صاحب جو ڈیٹ دی ہے انہوں نے 15 اکتوبر کی اس میں واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یا آخری وقت میں پھر کوئی چینج آ جائے گی. کہا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات جو ہے بڑھتی جا رہی ہیں، اور مشکلات اس لیے بڑھتی جا رہی ہیں جناب کہ ایک تو وہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرائے جائیں. پہلے جب ان کو بولا گیا تھا، جب حکومت میں تھے، پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ تھے، تو اس وقت ان کی سچویشن ڈیفرنٹ تھی. اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ نئی حلقہ بندیاں ہو جائیں، اس کے بعد انتخابات کی طرف جایا جائے. نئی حلقہ بندیاں اگر ہو جائیں اور پھر انتخابات کی طرف جایا جائے تو اس میں مذائقہ کیا ہے کہ کل کو کوئی اعتراضات نہیں اٹھیں گے، اور اگر اس پہ نئی حلقہ بندیوں کے تحت اگر الیکشن کی طرف جایا جائے تو میرے خیال میں سچویشن تھوڑی سی انڈر کنٹرول ہو سکتی ہے. اعتراضات تو اٹھتے ہی اٹھتے ہیں، جیسے مرضی الیکشن کروا لیں آپ، اس میں ضرور جناب یہاں پہ سچویشن بنے گی، اور جو بھی ہارے گا وہ انتخابات کے رزلٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اس کی وجہ ہے، بلکہ وجوہات ہیں کہ جناب کوئی بھی مانتا نہیں ہے جو ہار جائے، وہ کہتا ہے جناب کہ میرے نال تاندلی ہو گئی ہے، یا فلاں حلقے کھولے جائے اور پھر جناب چیک کرایا جائے. سو اس لیے وہ ایک سچویشن بنی ہی رہتی ہے، اور اس میں کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا اس کا، چاہے آپ جو مرضی کر لیں. زرداری صاحب دبئی میں ہیں. دبئی میں زرداری صاحب کیوں جا کے بیٹھ کے، کیا ان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ کیا ان کا ایک چھوٹا سا ہونا تھا، یہاں پہ آپریشن ہونا تھا، پہلے ہو چکا، اس کے بعد کوئی فالو اپ چیک اپ تھا ان کا، یا کوئی اور وجوہات ہیں؟ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور کئی لوگوں کو انہوں نے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں، ان کو انہوں نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں وہاں پہ، اور وہاں پہ ملاقات کرتے ہیں. کیا بات ہے، کچھ لوگ جو ہے چاہے 50 ہو چاہے 500 ہو، ایسے بھی لوگ ہیں جن کے نام جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے کہ وہ ای سی ایل پہ ڈال دیا جائے یا ان کو باہر نہ جانے دیا جائے. کیوں ایسا کیا ہو گیا، اور اتنی جلدی یہ چینجز کیسے آئیں؟ کچھ عرصہ پہلے کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے سے پہلے ایک سچویشن تو یہ تھی کہ جناب یہ سمجھا جا رہا تھا، اور ایک ویو چل رہی تھی کہ پیپلز پارٹی جو ہے ہو سکتا ہے انتخابات جب بھی ہو انتخابات، اس کے بعد جناب پیپلز پارٹی ایک بہت اچھا ایک اہم رول پلے کر سکتی ہے when it comes to making the government in the federal گورنمنٹ کے اندر. جب حکومت بنانے کا ٹائم آئے تو اس وقت یہ سوچا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے جناب ایک اہم رول پلے کرے گی، اور جناب یہاں پہ اس کی سچویشن بہت اچھی ہوگی. لیکن ابھی جو سچویشن بن رہی ہے خاص طور پہ سندھ میں، اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ان پہ کوئی سختیاں آنے والی ہیں، یا ان پہ کوئی سخت ہاتھ رکھا جا رہا ہے. کیوں؟ یہ صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہے، نون لیگ کے لیے بھی ہوگا، باقی جماعتوں کے لیے بھی ہوگا، یا صرف اور صرف پیپلز پارٹی کے لیے ہے؟ یہ بھی ہم ضرور جاننا چاہیں گے آج جناب. اور انتخابات کی بات ہوتی ہے جی، انتخابات کرا دیں، فوراً کروا دیں، 90 دن کے اندر کرا دیں. اگر لیٹ ہو گیا تو کچھ نہ کچھ جناب یہاں پہ کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا. میں پوچھنا یہ چاہوں گا اور جاننا چاہوں گا کہ انتخابات کرا بھی دی جائے،
اور بڑی اچھی بات ہے، انتخابات ہونے بھی چاہیے، اور اگر کرا بھی دیے جائے تو جو بھی حکومت آئے گی، چاہے وہ اتحادیوں کی حکومت ہو، چاہے کسی ایک پارٹی کی، تو بہت ہی مشکل ہے، لیکن کسی کی بھی حکومت ہو، اگر وہ حکومت آئے گی تو اس کے پاس یہ جو یہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اکانومی کی بات کر رہا ہوں کہ اکانومی کے جو مسائل ہیں ان کو فکس کرنے کے لیے ان کے پاس ایسا کوئی ہے جادو کا چراغ کہ جناب وہ اکانومی کو فکس کر سکے یا نہیں، یا صرف اور صرف یہاں پہ میئر سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں، چاہے وہ اخبارات ہو، چاہے وہ ٹی وی ہو، وہاں پہ صرف سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں کہ جناب ہم سب اچھا کر دیں گے، اور میاں صاحب آئیں گے تو خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ سب اچھے کی رپورٹ ہوگی. ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا، یا صرف یہ ہوائی فائرنگ ہے؟ خورشید شاہ صاحب بڑے سیاستدان ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ. میں نے آج ان کو تکلیف دی ہے، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں بڑا احترام کرتا ہوں ان کا. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می، بہت بہت شکریہ آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ ہیں کیسے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. شاہ جی آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دی کچھ عرصہ پہلے، اور جب میاں محمد نواز شریف صاحب نے کہا جناب کہ میں 15 اکتوبر کو واپس آؤں گا، اور 15 اکتوبر کو واپس آؤں گا کیونکہ ڈیٹ چینج کر دی، پہلے ان کے لوگ ان کے ساتھی کہتے تھے 14 اکتوبر سے پہلے آ جائیں گے، پھر جناب سپٹمبر کی ڈیٹ آ گئی، اب اکتوبر کی آ گئی. آپ نے ریسنٹلی ایک بیان دیا اور اس میں آپ نے کہا جناب کہ جب آنے کا وقت ہوگا تو میاں محمد نواز شریف صاحب اس وقت بھی شاید نہ آئیں، اور ہو سکتا ہے کہ عین موقع پہ خدا نخواستہ ان کی طبیعت ناساز ہو جائے. یہ کیوں کہا آپ نے؟ دیکھیں میاں صاحب ایک سیاستدان ہے اور ملک کے 2 مرتبہ وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں، اور سمجھدار آدمی ہے، سیرت آدمی ہے. میں نے یہ اس لیے کہا کہ جب وہ یہاں سے گئے تھے تو بیماری کی حالت میں گئے تھے جی، اور وہ آنا چاہتے ہیں تو بڑی خوشی ہوگی ہمیں. اچھا، اگر جب آتے ہیں تو بڑی سرپرائز ہوگی کہ ان کی طبیعت اتنی ناساز، ان کا علاج کنٹینیو چل رہا ہے، چیک اپ ہر ہفتے ہو رہا ہے. تو میں نے اس سے ناطے سے یہ بات نہیں کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو جائے اچھا، اور وہ نہ آ سکے، کیونکہ اگر آ جاتے ہیں تو بہت ہی سرپرائز ہوگا، کیونکہ وہ بیماری کے حالات میں بھی جمہوریت کی بحالی کے لیے پارلیمنٹ کی اس کی پارلیمنٹ کی انڈیپینڈنسی کے لیے یا پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے اگر وہ آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہوگی، اور یہ سیاست کے لیے بھی اچھی بات، جب وہ جمہوریت کے لیے بھی اچھی بات ہے. ہم ویلکم کرتے ہیں، ہم اس کے لیے دعاگو ہیں، ان کی صحت ٹھیک ہے، خطرہ آپ کے پاس. اچھا جی، اچھا چلیں، یہ تو ایک بڑی سٹیٹمنٹ دے دی آپ نے کہ وہ جمہوریت کے لیے ان کی قربانیاں ہیں اور ان کو جناب واپس، لیکن اس کا مجھے اس وقت آپ نے جب کہا تھا تو اس سے آپ کی باتوں سے ایسے لگ رہا تھا کہ شاید اس وقت بھی وہ واپس نہ آئیں، جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے 15 اکتوبر کی. تو اینی اسپیسیفک ریزنز فار دیٹ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آخری وقت میں وہ نہیں آئیں گے، یا کوئی سچویشن، پولیٹیکل سچویشن چینج ہو جائے گی؟ شاہ جی پولیٹیکل سچویشن کی تو ان کا مسئلہ نہیں ہوگا، ان کا مسئلہ کبھی ہوا بھی تو بیماری والا ہوگا. اچھا، تو پولیٹیکل سچویشن آپ کو بالکل ٹھیک نظر آتی ہے، اور خاص طور پہ اگر میں بات کروں ذرا تھوڑا سا آپ کی طرف آ جاؤں، پیپلز پارٹی کی طرف آ جاؤں، تو آپ لوگوں کے حالات ٹھیک ہیں، سچویشن ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی الیکشن جو ہے 90 دن میں ہونے چاہیے؟ جب آپ لوگ حکومت کے اندر تھے اس وقت تو آپ کچھ اور کہہ رہے تھے، ابھی کچھ اور کہہ رہے ہیں آپ. اس وقت بھی ہم 90 ڈیز کی بات کر رہے تھے، اور وہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہم نے جو اسمبلی ڈیزالو کی وہ 13 تاریخ کے بجائے 11 تاریخ اس لیے کی کہ 11 تاریخ کو کریں گے کہ ہمارے پاس ایک کوشچن ہوگا 1 مہینے کا، ہم 90 ڈیز میں کروا سکیں گے. اگر 13 تاریخ کو ڈیزالو کریں گے تو 60 ڈیز کا کوشچن ہوگا. تو اس لیے ہم نے کمیٹی بنی تھی، اس بات میں متفقہ طور پہ ایگری ہوئے کہ ہم 11 تاریخ کو اپنا ڈیزالو کریں، جیسے ہمیں 90 ڈیز مل جائے. جہاں تک رہی بات ہماری اپنے ڈیلیمیٹیشنس کی،
तो डिलिमिटेशंस होने चाहिए, उसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। मगर एक बात बलोचों के भी ठीक है कि बैठे बैठे रात को हमारी आदमशुमारी जो है, मर्दमशुमारी जो है, वो नंबर ऑफ मर्दमशुमारी इतनी कम कैसे हो गई। और फिर इश्यूज हैं जो डिस्कस में आएंगे, मगर हमें आइन के तहत, हम अंदर थे तब भी ये बात करते थे, बाहर थे तब भी बात करते थे, आईसीसी में, सीसीआई में थे तो वहाँ भी ये बात पीपल्स पार्टी ने की कि तो यही बताया गया कि जो डिलिमिटेशंस होंगी वो मुख्तसर सी होगी, जहाँ पे यहाँ तक कि इस मरतबा डिस्ट्रिक्ट से बाहर भी कोई नंबर लिए जा सकते हैं। जैसे अभी हमारी जैकबाबाद से अगर थोड़े से नंबर लिए जाए और शिकागो को दिए जाए, ये अभी है, डिवीजन के अंदर आप चेंजिंग कर सकते हैं आएगी। और सिंध की एक सीट जो है वो ख़त्म की गई है, तो वो सीट भी पूरी हो जाएगी, ये एहतजाज भी जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक मुल्क की सूरत हाल है अपने राणा साहब, वो वाकई ठीक नहीं है। महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं। उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने कैबिनेट में ये खुल के कहा, और मुस्लिम लीग नून के भी काफ़ी तादाद में जो मिनिस्टर कैबिनेट में थे, उन लोगों ने इस बात को समझा कि जी इस महंगाई में अल्टरनेट क्या है, हमारे पास कोई नहीं है सवाए इसके कि हम सैलरी क्लास को, जो तकरीबन मेरे ख्याल में 10 मिलियन के करीब है, उसको अगर हम, जिसके पीछे 4 मेंबर भी होंगे, उनको अगर हम 35% 30% तनख्वाहें बढ़ाएं तो कुछ एडजस्टमेंट हो सकती है। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में जब थोड़ी सी इन्फ्लेक्शन बढ़ी थी और दुनिया में एक प्रॉब्लम था इकोनॉमी का, हमने वहाँ उस वक्त 135% तनख्वाहें बढ़ाई थी और मार्केट को हम रोलिंग में लेके आए थे, और पैसा सारा मार्केट में गया, मार्केट से इंडस्ट्री में गया, इंडस्ट्री से लेबर को मिला, और मनी सर्कुलेशन बड़ी फास्ट लेवल पे होनी शुरू हो गई। तो इस वजह से भी 35% तनख्वाहें बढ़ाई गई, और इमरान के ज़माने में क्योंकि तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई थी, उसका डायरेक्ट असर ज़्यादातर लोगों, आम आदमी के ऊपर पड़ रहा था और ताजिर के ऊपर पड़ रहा था, जिससे चीज़ बाय की जाती थी। तो इससे कम से कम थोड़ा सा रिलीफ मिला था, मगर वो इस महंगाई में वो रिलीफ भी नाकाफी है। अब कम से कम ये कोशिश हमें करनी चाहिए कि इलेक्शन जल्दी हो और डायरेक्ट पार्लियामेंट से हुकूमत जो है केयर टेकर के बजाय जो इलेक्शन जीत के आए वो फैसले करे, सख्त से सख्त फैसले भी करने पड़े तो वो करे, और बेहतर से बेहतर फैसले करने पड़े तो वो करे, और गर्मी सर्दी को बर्दाश्त करना हो तो वो करे, न कि केयर टेकर गवर्नमेंट इसको बर्दाश्त कर सकते हैं। और जब केयर टेकर के सामने बातें आएगी वो कहेगा जी हम कैसे फैसले लें, हम तो केयर टेकर है। केयर टेकर तो 90 डेज तक, अगर 90 डेज से ऊपर गए तो केयर टेकर नहीं होंगे, नहीं वो फेयर टेकर होंगे। अच्छा, वो फिर चेयर टेकर होगी, वो 90 डेज से चेयर टेकर, अगर 90 डेज से ऊपर गए तो अगर ये जाके इलेक्शन जो है फरवरी मिड में होते हैं या एक हफ्ता आगे पीछे होते हैं अगले साल, तो फिर भी आपको इतराज होगा या उस पर आप कॉम्प्रोमाइज कर जाएंगे? बात सुने, एक दिन भी 90 डेज से ऊपर हो गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी, हम तो ये कहते हैं। अच्छा, मगर उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं कि जितना जल्दी हो सके आप इलेक्शन करवाएं, इसमें लाइन तन नहीं होनी चाहिए, कोई किसी सरप्राइज का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें इलेक्शंस 90 डेज के अंदर करानी चाहिए। ये मुल्क के लिए, चले आप पॉलिटिकल पार्टी को छोड़े, रियासत के लिए और पाकिस्तान के लिए यही एक इन हालात में बेहतर रास्ता है कि पार्लियामेंट जो है वो पावरफुल हो, पार्लियामेंट फोकल पोजीशन में हो, सारे अदारे पार्लियामेंट को देखें, पार्लियामेंट फैसले करे, और पार्लियामेंट जो फैसले करे वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू एमएनएस और पार्लियामेंट, और वो लेंगे क्योंकि वो आवामी नुमाइंदे होंगे, तो वो उनकी नुमाइंदगी करेंगे, तो वो फैसले बड़े ताकतवर होते हैं। अगर आप बैठ के केयर टेकर से फैसले करवाएंगे तो उसी पे ये इंतशार फैलेगा। बिजली की जो प्राइसेस है ये हमारे ज़माने में बढ़ी थी, इसमें मानना चाहिए, मगर हम आवामी लोग थे,
سسٹین کر رہے تھے، ان کو سمجھا رہے تھے اور خود بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. یہ مسئلہ بہت بڑا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑے گی، جو ہم نے نہیں کی ہے. ہم نے ہمیشہ قرضوں پہ گزارا کیا ہے، ہم شارٹ ٹرم راستے ڈھونڈتے ہیں. ہمیں لانگ ٹرم پلان کرنے چاہیے. ہمارے پاس بجلی کے بحران کے لیے ابھی بھی 3-4 ڈیم بن رہی ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اگر یہ 2026 تک ہم مکمل کر سکتے ہیں تو کر لیں، تو 2026 بھی دور نہیں ہے. ملک کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور ملک میں بجلی بھی سستی ہو جائے گی، آپ کی اکانومی بھی بہتر ہو جائے گی، انویسٹمنٹ بھی آ جائے گی اور ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے. ہم ایگرو بیس کنٹری ہے، ہم ایگرو انڈسٹری کنٹری ہے. ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا فوڈ باسکٹ بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. مہنگائی کا اثر وہاں زیادہ ہوتا ہے جہاں فوڈ باسکٹ میں فوڈ نہیں ہوتا، ہمارے پاس موجود ہے. اچھا جی، دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت سستی ہو جائے گی، آپ لانگ ٹرم پلاننگ کی بات کر رہے ہیں، آپ شارٹ ٹرم پلاننگ کی طرف نہیں جانا چاہتے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ، میرے خیال میں تو 3 پرون اسٹریٹجی ہونی چاہیے، شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اینڈ لانگ ٹرم، اور سائملٹینیسلی اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بٹ ٹھیک ہے، آپ کے ذہن میں جو بھی ہے پلان کہ 2026 تک کا، اس کو ضرور شیئر کیجیے گا. بٹ اس وقت جو سچویشن ہے، آپ کہہ رہے ہیں بجلی کی قیمت کم ہو سکتی ہے، کیسے کم ہو سکتی ہے ذرا بتا دیں. یہاں پہ تو لوگوں کا ذرا تھوڑا سا مسئلہ بہت سیریس ہو گیا ہے. کم ہو سکتی ہے، ہاں کم ہو سکتی ہے اس صورت میں جب آپ کے پاس سستی بجلی کے جو چینلز ہیں وہ استعمال کریں، اور وہ آپ ابھی استعمال نہیں کر سکتے. میں صرف آپ کو اتنا بتا دوں کہ نیلم جہلم پروجیکٹ تھا، وہ ڈیمیج ہو گیا تھا. اس کے لیے یہ بھی جواب دیا گیا تھا ہمیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے کہ ٹنل بن سکے. جب ٹنل نہیں بنے گا تو یہ پروجیکٹ نہیں چلتا. 969 میگا واٹ وہاں سے آ رہی تھی جو بند ہو گئی 10 مہینے کے لیے. اگر رات دن کوشش کر کے اس کو اسٹارٹ کیا گیا اور 2 دن پہلے تحلیل ہونے سے پہلے 969 میگا واٹ بجلی نیشنل گریڈ پہ دی گئی، مگر وہ ناکافی ہے. ہمیں کم سے کم 6 سے 7 ہزار میگا واٹ بجلی جو ہے وہ ہائیڈل پاور جو ہے وہ نیشنل گریڈ میں دینا پڑے گا. اور پھر ہماری ایوریج کاسٹ جو ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس وقت یہی ہوگی کہ 12 سے 13 روپے اب 10 روپے ہوگی. اور اس سے ہمیں بڑا فائدہ ہو، کیونکہ میں اس کا منسٹر بھی رہا، میں نے بڑا ڈیپلی اس کو دیکھا کہ کس طریقے سے ہم کر سکتے تھے. مبشر صاحب، آپ کو شاید یاد نہ ہو کہ ہمارے ماضی کی پالیسیاں اور ماضی کی فیصلے نے اس ملک کو بڑے مسائل میں ڈالا ہوا ہے. اور جب بجلی کی پالیسیاں بن رہی تھی تو اس وقت ہائیڈل کا جو ہمارے پاس نمبر تھا وہ 70% تھا اور 30% ٹوٹلی باقی اور تھی. تو ہم نے آہستہ سے اس کو 30 پہ لے آئے اور ایزی اپروچ شارٹ ٹرم، جو میں لفظ استعمال پہلے بھی کیا، ابھی طرح شارٹ ٹرم ہم نے راستے دیے اور آئی پی پی میں چلے گئے. اور ہم نے جا کے تھرمل بجلی کے نئے کہاں پہ سائیوال، کہاں پہ کراچی، کہاں پہ ریلوے، کہاں پہ اس قسم کے ہم نے بڑے بڑے فیصلے جلد بازی میں کیے کہ جلدی کچھ ہو جائے اور بجلی آ جائے. اب وہ پاور ہاؤس بند پڑے ہوئے ہیں. یہ بڑا فرق. ہمارے پاس بجلی اس وقت، جب جتنے بھی پاور ہاؤسز ہیں یا جتنی بجلی ہے اس وقت، ہمیں آج کی حالات میں بھی تقریباً 33 سے 34 ہزار میگا واٹ بجلی موجود ہے. ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ 26 سے 27 ہزار ہے. ہم 8-9 ہزار میگا واٹ بجلی زیادہ ہے، مگر وہ اس لیے استعمال نہیں کر سکتے کہ جو فیول پرائسنگ ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری اوپر ہے، اور یہ بجلی ہمیں 80 روپے میں پڑے گی اگر وہ سارے ہم نے پروجیکٹ چلا دیے یا تھرمل چلا دیے. اور اس وجہ سے ہی بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے اور آ رہی ہے، جبکہ ہمارے پاس بجلی ایکسٹرا ہے. اچھا ذرا ایک چیز سمجھا دیجیے گا. آئی پی پیز کی بات کی جاتی ہے کہ آئی پی پیز جو ہے ہمارے گلے میں پھنسی ہوئی ہے، نہ ہم اس کو نگل سکتے ہیں، نہ اس کو جناب ہم پھینک سکتے ہیں باہر. سو آئی پی پیز کا جو کچھ بھی ہوا، صحیح ہوا غلط ہوا، ڈیفینیٹلی وہ ڈالرز میں اگر پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں تو اس کے لیے تو ایک سچویشن ہے ہمارے لیے. وی آر ڈالر اسٹاروڈ کنٹری رائٹ ناؤ. ڈالرز میں نہیں ہے. اب کچھ ایسے بھی پاور ہاؤسز ہیں
جو چل نہیں رہے ہیں مگر 60% لازم ہے ہم ان کو پیمنٹ کریں، چلے نہ چلے. جی ہاں، تو وہ پھر یہ اس کا بہت خطرناک کوئی حل ہے؟ حل یہی ہے کہ ان کا جو جیسے ٹینیور پورا ہوتا ہے اس کو خداحافظ کرے، اس درمیان اپنی ہائیڈرو پاور کو، کول پاور کو، اور اپنے سولر کو، اور اپنا ونڈ کو آپ لے آئے. ہمارے دیکھیں تو خدا نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا ہے. ہمارے پاس سولر کے لیے بالکل بجلی ہے، سورج ہے، ہمیں ہوا ہے، ہمارے پاس کوئلہ ہے، ہمارے پاس ہائیڈرو ہے. کیا نہیں ہے؟ صرف کوئلے کو، اگر یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کسی بھی ایکسپرٹ سے پوچھے کہ اگر ہم صرف کوئلے میں سے 20,000 میگا واٹ بجلی پیدا کریں کوئلے سے، جو اس آج کے ریٹ کے حساب سے وہ 3-3.5 روپے میں پڑتی ہے، تو یہ کم سے کم 200 سال تک یہ کوئلے کی بجلی استعمال ہو سکتی ہے. اتنا ذخیرہ ہے پاکستان. اچھا. اور ہائیڈل کا تو ذخیرہ یہ ہے کہ اگر ہم پراپر مسائلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہے، اپنے بڑے بڑے پروجیکٹ بالکل بند کریں اور یہ پہلا پروجیکٹ شروع کریں، اس کو اہمیت دیں. اور یہ باتیں میں نے کیبنٹ میں بھی کہی ہے کہ یہ جو ایشوز ہوں گے آپ کے، وہ لیٹڈ ایشو ہے، وہ کام ڈاؤن ہو جائے. ہم اس طرف نہیں جاتے، ہم دوسرے پروجیکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں. اگر آج بھی ہمارے پاس ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ اگر ہم اپنی پی ایچ ڈی پی کا 10 سے 15% شیئر صرف ہائیڈرو پاور کو دے دیں اور پروجیکٹ کو کٹ ڈاؤن کر دیں تو ہم سارے مسائل سے نکل سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، میں ایک بریک پہ جانا چاہ رہا ہوں. بریک پہ جانے سے پہلے شاہ جی آپ کے لیے ایک میں کویسچن چھوڑے جا رہا ہوں، اور کویسچن یہ ہے کہ کچھ لوگوں پہ آپ کے یعنی کہ پیپلز پارٹی کے یا جو لوگ ہیں ان پہ کچھ سختیاں ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ پائپ لائن میں ہیں لوگ ایسے جن پہ سختیاں ہوں گی، اور کچھ پہ ہونے جا رہی ہیں، اور کچھ ہو چکی ہیں. سو یہ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ آپ کے کوئی حالات ٹھیک نہیں ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، یا آپ کے کوئی یہاں پہ جو کچھ تھا آپ کی انڈرسٹینڈنگ وہ ختم ہو چکی ہے؟ نمبر 2. نمبر 3، زرداری صاحب خیریت سے دبئی بیٹھے ہوئے اور وہاں پہ لوگوں کو، اپنے لوگوں کو بلا رہے، کیا وجوہات کیا؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. خورشید شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی خورشید شاہ صاحب، آصف زرداری صاحب خیریت سے دبئی گئے ہوئے ہیں، اور کافی لوگ ان سے ملنے بھی جا رہے ہیں، انہوں نے وہیں پہ ان کو بلا لیا ہے. خیریت ہے؟ دیکھیں آج کل تو یہ سیاست کا ماحول ہو گیا ہے کہ چھینک بھی دو تو کہتے خیریت. تو بھائی وہ گئے ہیں دبئی کو، آج پہلی مرتبہ نہیں گئے ہیں، وہ جاتے رہتے ہیں، علاج کے لیے بھی جاتے رہتے ہیں، گھر بھی ہے، بچے سے ملنے کے لیے جاتے رہتے ہیں، اور پھر دوستوں سے ملنے کے لیے جاتے ہیں. سیاستدان کیا آپ کہتے ہیں کہ ایک کمرے میں بند بیٹھا رہے، باہر نکلا تو خیر نہیں ہوگا؟ نہ، ایسا نہ کریں. آپ بھی بات کو سمجھا کریں کہ اگر کل میں لندن جا رہا ہوں تو لندن پلان کے لیے جا رہا ہوں. کل جا رہے ہیں ویسے آپ؟ نہیں جی، میں تو میرا سکھر ہی میرے لیے لندن ہے. اچھا. اور یہ مسئلہ نہیں ہے. اچھا. مگر آپ لوگوں کی جو سوچ ہے پبلک کی، یہ ہے کہ کوئی باہر بھی جاتا ہے کہتے ہیں بخیر نہیں ہوگی. تو اچھی باتیں سوچا کرو، اچھی باتیں کیا کرو، اچھی باتوں کو فائدہ ملتا ہو. نہیں، ہم لوگوں کی سوچ ذرا گڑبڑ ہے، ہم لوگوں کی سوچ ہے ہی خراب. وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہی غلط ہے. وہ اصل میں ہم لوگ جو ہوتے ہیں نا صحافی، وہ ذرا ہر چیز کو ذرا پروب ان کرتے ہیں، لک انٹو کرتے ہیں، اس لیے ہماری سوچ ہی خراب ہے. تو اس پہ آپ پریشان نہ ہو. اچھا خیر، یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کچھ پیپلز پارٹی کے لوگوں پہ کوئی ہاتھ پڑنے جا رہا ہے؟ کوئی ان کی انکوائریاں ہو رہی ہیں؟ کوئی ان کی جناب کو باہر جانے پہ قدغن ہے ان کی کوئی؟ مجھے تو اس چیز کا کوئی علم نہیں ہے. آپ کو شاید ہو، مجھے کوئی علم نہیں. اچھا، تو آپ لوگ جو اس وقت آپ لوگوں نے ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں آپ لوگوں کے پاس جو منسٹریاں تھیں 16 ماہ کے اندر ان کے اندر وہی آپ کی مرضی کے لوگ لگ جائے، کوئی اس قسم کی بات تھی؟ میرے خیال میں ایسا کوئی بھی بات نہیں تھی. نہیں اس قسم کی ڈسکشن ہوئی تھی. اچھا. اندر 2-3 لیڈر بیٹھے تھے، ان لوگوں نے کیا باتیں کی ہیں آپس میں، یہ ہمیں پتا نہیں. اچھا، تو
باقی یہ آپ کو کوئی بتا سکتا ہے جو اصل مولانا فضل الرحمان صاحب بتا سکتے ہیں یا میاں شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری اندر باتیں ہوئی تھی اور اس پہ عمل نہیں ہوا. مگر موجودہ حالات میں اگر یہ فیصلے کیے گئے کہ پارٹی کو ڈسٹرب کرنا ہے, ہاتھ ڈالنا ہے, تو یہ باتیں جو ہے نا پھر پاکستان کی ریاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا اور ملک کے حالات کے لیے اچھا نہیں ہوگا. انٹرنیشنلی آپ اس کو فیس نہیں کر سکیں گے, آپ مسائل میں اور الجھ جائیں گے. آپ کو کام کوائٹ ملک کے لیے کام کوائٹ پوزیشن اختیار کرنی چاہیے اور الیکشن کا بہتر ماحول میں کرنے چاہیے, اور یہ ملک کے لیے بھی ہمارے اداروں کے لیے بھی بہتر ہوگا. تو میں تو گستاخی نہیں کر سکتا کہ یہ کر دیں گے یہ کر دیں گے. اب نہ یہ کرنے کا ٹائم ہے نہ لڑنے کا ٹائم ہے. اس وقت پیسفل رہ کے بہتر طریقے سے پاکستان کے آئین کے تحت اس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں الیکشن کروانا چاہیے اور عوام کو میڈر دینا چاہیے. عوام فیصلہ کرے, جہاں عوام فیصلہ نہیں کرے گا وہاں پہ آپ کے فیصلے بھی صحیح نہیں ہوں گے اور ملک کے لیے مسائل پیدا ہوں گے. اچھا چلے, بڑی اچھی سوچ ہے, پازیٹیو تھنکنگ ہے آپ کی. لیکن ایک چیز اور سمجھائیں ذرا تھوڑا سا کہ آپ لوگوں نے جو ڈیفینیٹلی شیئر کی ہوگی لسٹ, اور وہ لسٹ کچھ نام شیئر کیے تھے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں یہ لوگ بھی اگر آ جائیں تو ان کو آپ کے لیے بہتر ہوگا, کیونکہ آپ سے سجیشن بھی تو ڈیفینیٹلی مانگی ہوں گی نا کسی نے. تو وہ جو نام آپ لوگوں نے دیے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, ان میں سے کتنے ایک نام آ گئے یا ان کو انٹرٹین ہی نہیں کیا گیا؟ روشن بھائی, بات یہ ہے کہ جو کچھ کرتا ہے اللہ وہ بہتر کرتا ہے. بالکل. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ جب کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے وہ اس میں اگر پیپلز پارٹی اپنے لوگ ڈالتی تو یہ الزام ضرور آتا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے اور یہ جو الیکشن ہوئے صحیح نہیں ہوئے, پیپلز پارٹی جیت گئی ہے. اس لیے جیت گئی ہے کہ اس کے منسٹر تھے, ان لوگوں نے کام کیا, دھاندلی ہوئی. ہم نہیں ہیں, ہم آزاد ذہن سے الیکشن لڑیں گے. یہ تو اچھی بات ہے نا. اگر پیپلز پارٹی نہیں ہے یا مسلم لیگ کے 4-5 وزیر آ گئے ہیں اس میں, وہ آگے ہیں یا خود دیے گئے ہیں کہ یہ ہمیں دے دیں, تو ایک اور بات ہے. مگر یہ پیپلز پارٹی کے لیے بہت اچھا ہے کہ ہمارے کیئر ٹیکر میں کوئی بدلا نہیں. اچھا چلیں, تو اس ایک تھوڑا سا اور مولانا صاحب کے بھی نہیں ہے, مولانا صاحب کی بھی نہیں ہے, ان کی بھی خواہش نہیں پوری ہوئی. خیر اینی ویز, کیونکہ مولانا صاحب بھی ہماری کوئی خواہش نہیں تھی. اچھا, آپ کی خواہش ہی نہیں تھی, تو مولانا صاحب کی شاید خواہش ہے تھی, وہ جو شاید پوری نہیں ہوئی. میں نہیں کہہ سکتا. ہاں نہیں, ڈیفینیٹلی آپ ان کے بہاف پہ تو نہیں کچھ کہہ سکتے. شاید جی ایک بات سمجھائیں, یہ جو ہمارا تھوڑا سا مسئلہ چل گیا, سیریس ہو گیا, ڈالر اوپر چلا گیا, بے لگام ہو گیا, گھوڑے کی طرح بھاگتا جا رہا ہے, پاؤنڈ بھی بے لگام گھوڑے کی طرح بھاگتا جا رہا ہے. اس کو جو بھی حکومت آئے, آپ نے کہا جی جو حکومت آئے گی, جو الیکٹ ہو کے آئے گی, وہ فیصلے کر سکے گی آسانی سے اور کھلے دل سے کر سکے گی فیصلے, اور اس کو کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے لیے فیصلے کرنا. بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ذرا تھوڑا سا اگر ہم وے کریں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو اور الیکٹڈ گورنمنٹ کو, تو جو پولیٹیشنز ہیں ان کو تو لوز کرنے کے لیے ان کے پاس تو بہت کچھ ہوتا ہے, ان کی سٹیک پہ بہت کچھ ہوتا ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے ان کو تو لوز کرنے کے لیے کچھ بھی, they have got nothing to lose, اور وہ تو جو مرضی فیصلہ کرے, چاہے سخت فیصلے کرے, ان کو تو ہیٹ نہیں فیس کرنی پڑے گی. سو اگر دونوں سلسلے دونوں طرف دیکھا جائے, دونوں نظام کو دیکھا, دونوں جو نظام ہیں ان کو دیکھا جائے, تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے تو آسانیاں ہوگی مشکل فیصلے کرنے, بجائے اس کے کہ ایک الیکٹڈ حکومت ہو, اس کے لیے تو مشکلیں ہو جائیں گی. چاہے مشکل ہو یا مشکل نہ ہو, فیصلے الیکٹڈ حکومت کو کرنے چاہیے, فیصلے پارلیمنٹ کو کرنے چاہیے, چاہے کتنے بھی ڈیفیکلٹ. اور یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ فیصلے کرے اور پھر یہ ہو کہ نقصان اور بڑھ جائے. یہ بات اچھا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈالر کی جو قیمت بڑھ رہی ہے وہ کیوں بڑھ رہی ہے, اس کا ریزن انسرٹنٹی, کوئی کانفیڈنس نہیں ہے کیا ہوگا. جب کیا ہوگا کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو پھر کوئی فیصلے نہیں ہوتے. جب فیصلے نہیں ہوتے تو پھر انسرٹنٹی پیدا ہوتی جاتی ہے اور پھر پرابلم ہو جاتے ہیں. ہمارا ملک جو ہے
میں 35 سال سے پارلیمنٹ میں ہوں اور ہم بآسانی سے میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں بآسانی سے پاکستان کو مشکل وقت سے نکال سکتے ہیں، مگر کیونکہ ہم نے پراپر فیصلے نہیں کی، ہم نے جو فیصلے کرنے تھے اس سے اوائڈ کیا. ہم نے ایگریکلچر کو ہم نے سیکنڈ تھرڈ پوزیشن پہ رکھا، ہم نے نیچرل ریسورسز کو تھرڈ سیکنڈ پہ پوزیشن پہ رکھا. ہمارا فرسٹ پریفرنس یہ رہا کہ ہم قرضے لیں. کیا 77 میں آپ کا جو روپیہ تھا وہ 8 روپے کا $1 تھا، تو آج کیوں 325 پہ آ گیا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ ہاں ایک ریزن ہے، مجھے میں ایگری کرتا ہوں، وہ ریزن ہے پاپولیشن. پاپولیشن آؤٹ آف ہینڈ ہوتی جا رہی ہے. پاپولیشن آپ کا سب سے بڑا بم ہے، مگر اس کو بھی فیس کیا جا سکتا ہے، مگر اپنے ریسورسز کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ہمیشہ باہر دیکھا ہے، سستا شارٹ ٹرم راستہ ڈھونڈا ہے. تو اس سے تو یہی ہوگا، اگر آپ ڈالر کو کم کرنا ہے تو آپ کے ایکسپورٹ بڑھنی چاہیے. آج بنگلہ دیش کی ایکسپورٹ $80 بلین کی ہے، ہماری ایکسپورٹ 25 سے نہیں چڑھ رہی، جبکہ ہم ان سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس فل فوڈ باسکٹ ہے جس میں ہر چیز پر بادام پستہ بھی پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے شاہ جی، آپ ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا میں کہ ہمارے لیے ہمارے پاس بہت آسانیاں ہیں، ہمارے پاس فوڈ باسکٹ بھی موجود ہے اور ہمارے ریسورسز بھی ہیں، ہمیں ان کو ٹیپ کرنا چاہیے اور ہمارے پاس ایک اسٹریٹجی ہونی چاہیے وچ شوڈ بی اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی. آپ کی باتیں درست ہیں، بڑی پازیٹیو اپروچ ہے آپ کی، بٹ یہ پولیٹیکل سچویشن میں آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے کتنی آسانیاں ہوں گی، کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے آسانیاں ہیں یا نہیں ہیں اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. اور الیکشنز اگر 90 دن میں نہیں ہوتے اور اگر فیبرری کے مڈ میں ہو جاتے یا 15 فیبرری سے ایک ہفتہ پہلے یا ایک ہفتہ بعد میں، جیسے راجہ ریاض صاحب میرے شو میں آ کے کہہ گئے تھے، تو پھر آپ کو کوئی اعتراض ہوگا یا نہیں ہوگا. اور آپ لوگوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن سے ملنے کے بعد آپ ایک یہاں پہ ایک آپ ملیں گے، سب پیپلز پارٹی کے لوگ ملیں گے، ایلیٹ ملے گی اور جا کے لاہور میں، اور پھر آپ ڈیسائیڈ کریں گے کہ آپ کی مستقبل کی اسٹریٹجی کیا ہوگی. سو اینی ویز لیٹس سی واٹس گون ٹو ہیپن ان دا ڈیز ٹو کم. شاہ جی تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے. ایک چھوٹی سی بریک تھی، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور تو پروگرام کا سلسلہ یہیں سے شروع کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ڈالر کنگ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. ملک بوستان صاحب اب میرے ساتھ موجود ہیں اور ملک بوستان صاحب سے پوچھ لیں کہ ڈالر کہیں رکے گا یا نہیں رکے گا یا ایویں اتنے سانو جھوٹی تسلیاں نہ دینا. ملک صاحب سانو دسو ڈالر کتنے جا رہا ہے اور اگے کتنے واپسی دے تے امکانات کوئی نہیں. یہ نہ کہنا سانو کہ واپس آئے گا کہ قیمت کٹ ہوئے گی دی، نہ پاؤنڈ دی قیمت کٹ ہونی ہے نہ ڈالر دی قیمت کٹ ہونی ہے. سانو دسو کہ اور اتنے کتنا جائے گا. دیکھو جی، جس نے تھلا لے آنا پڑتا پر اس سے کٹنے پڑتے، اس طرح ایسے تو یہ آتا نہیں ہے نا، اس کو آپ نے کچھ نہ کوئی لگام ڈالنی پڑتی ہے. لگام تے بے لگام گھوڑا بنیا ہے نا جی. یہ تے ہن تے روکنے دا کہنے اتنے تاڑے اب اسحاق ڈار صاحب آئے سن وہ تے کہندے سن جناب کہ 185 روپے دا ڈالر ہو جائے گا. نہیں ہو جاتا، لیکن انہوں نے دیکھو پھر بھی کافی ان حالات میں ڈیفالٹ کا ڈھڈورا پیٹا جا رہا تھا اور انہوں نے ڈالر کو پھر بھی 270 280 میں مینٹین کر لیا تھا کافی کوششوں کے بعد. تسی کی کہہ رہے ہو انہوں نے واپس بلایا جائے؟ نہیں، ہم تو یہ نہیں کہتے ظاہر اب تو واپس آ نہیں سکتے، جا چکے ہیں، تیر کمان سے نکل چکا ہے. اب تو یہ جو آئے ہیں ان کو جو ہے میں سمجھتا ہوں کو جیسے فائنانس منسٹر صاحب نے اگلے دن بیان دیا ہے کہ مجھے اتنا پتہ نہیں تو اتنے گمگیر حالات ہیں کہ میں تو چارج ہی نہیں لیتی. اب کیپٹن میں اتنا مایوس ہو جائے کہ ٹیم کیسے کھیلے گی. میں سمجھتا ہوں ان کو کافی نالج بھی ہے اور ہمیشہ وہ فائنانس سے ریلیٹڈ رہی ہیں، اسٹیٹ بینک کی گورنر بھی رہی ہیں اور ایک پہلے بھی کیئر ٹیکر. تو ان کی اسٹیٹمنٹ سے کتنا فرق پڑا ہے؟
اس سے تھوڑا سا یہ ہے کہ شاید وہ ہاتھ میں ان کے چھوڑ دیے ہیں، یہ پھول گئے ہیں کچھ نہ کچھ ان کو، میں سمجھتا ہوں اس طرح کا دل نہیں چھوڑنا چاہیے. تو امید بھی دنیا قائم ہے، اور ہمیں کوئی اتنے بھی پاکستان کی معیشت کے خراب نہیں ہے یا اتنی بری نہیں ہے جس طرح بتائی جا رہی ہے. تو آج اگر حالات خراب ہیں کل اچھے بھی ہو سکتے ہیں. ہمارے اللہ نے بہت سی ملک صاحب یہ ساریاں گلاں تسی اس ویلے دیاں دس رہے ہو سانو جس ویلے ڈالر جڑا سی نا وہ تقریباً 185 دا سی، بلکہ 185 تو بھی کٹ سی. اس ویلے دیاں تسی امیداں دے دے کہ ڈالر جڑا نا وہ 300 350 تے پہنچاتا ہے. ایک کیڑی امید ہے جڑی پوری نہیں ہو رہی؟ دیکھو ابھی حالات ایسے ہیں کہ ابھی آپ نے 2 سال سے غیر اعلانیہ امپورٹ پہ پابندی لگائی ہوئی تھی، وہ آپ نے ہٹا دی. 4,000 کے نیٹ کنٹینر کی جو پیمنٹ تھی $4 ارب وہ آپ نے ڈیفر کرائی ہوئی تھی 6 مہینے 3 مہینے 1 سال کی، اس کی پیمنٹ دوبارہ ریویو ہو گئی ہیں. اس طرح جو فارن انویسٹر کا وہ آپ نے الاؤ کر دی، دروازے کی طرف سے کھول دیے کہ لے جو اپنا جو کچھ بھی ہے. تب وہ لے جانے کے لیے سپلائی نہیں ہے، سپلائی بڑھانے کے لیے کیونکہ حالات گمگیر ہوتے ہیں تو اپنی قوت بازو سے اور اللہ کی پر پختہ ایمان ہونا چاہیے تو اللہ مدد بھی کرتے ہیں. 1971 میں پاکستان کے اس سے بھی برے حالات تھے اور آپ نے دیکھا پورا پاکستان ٹوٹ چکا تھا، پاکستان ڈیفالٹ کر چکا تھا اور روپیہ 100% ڈیویری ہو چکا تھا. اور پاکستان ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اسلامی سربراہی کانفرنس بنائی اور پاکستانیوں کو ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وزٹ دیں اور پورے 5 ملین لوگ باہر بھیجے اور پاکستان اپنے پاؤں پہ بھی کھڑے ہو گیا اور اچھی دوبارہ اپنی قوت کے ساتھ جو ہے اس نے معاشی ترقی کی. اور آج جو یہ بھی ریل پہ لے اور صرف پاکستانی کی وجہ سے $2 ارب جو مہنگے اس وقت آ رہے یہ بھی نہیں. لیکن ملک صاحب وہ حالات ڈفرینٹ سن، ہوں حالات ڈفرینٹ نے. ہوں تے جڑے تاڑے فرینڈلی کنٹریز نے دے آلسو لائک دے آلسو لک اپ ٹو IMF کہ پہلے وی شوڈ لائک سارٹ آؤٹ تھنگز ود IMF، پھر اس کے بعد جناب وہ فرینڈلی کنٹریز ہمیں ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے تیاری پکڑتی ہیں. ناؤ دا سچویشن از ڈفرینٹ اینڈ اس سچویشن میں تو آپ ہمیں کیا امید کیا دے رہے؟ دیر از اونلی ون ہوپ. آئی پرسنلی تھنک دیر از اونلی ون ہوپ اینڈ دیٹ از CIFC. اور اس کے تحت جو یہ انویسٹمنٹ آنی ہے، جو ریڈ ٹیپزم ختم کیا گیا ہے، پنڈی والوں نے جو کوششیں کی ہیں اور اس کے تحت وہ پچھلے 1 سال سے کوششیں کر رہے ہیں کہ فورن انویسٹمنٹ آئے اور اس کے لیے انہوں نے ریڈ ٹیپزم ختم کی ہے. وہ دیٹ از دا اونلی ہوپ آئی سی. آپ کی نظر میں کوئی اور ہوپ ہے تو وہ ہمیں شیئر کر لیں. بس یہی آخری ہوپ ہے اس وقت پاکستان کے لیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ پاکستان کی اللہ تعالیٰ امیدیں پوری کرے گا. اور پاکستان بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان مانگنے کی بجائے کام کرے، کام چوری چھوڑے اور مانگنا چھوڑ دے. تو ہم اس کی ہیلپ کریں گے. ہمیں کام کرنا ہے، ہماری پوری قوم کام چور، جو کام سے ہم جتنی دنیا ترقی کام سے کری ہے، تو کام کرنے کے لیے ہمیں یہ جو جتنے پلیٹ فارم دیا جا رہا ہے سرٹیشن کو انویسٹمنٹ کا، تو اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ $40 ارب کا معاہدہ کیا گیا ہے. MOU بھی سائن ہوئے ہیں. اب ملک صاحب یہ چھوڑے MOU چھوڑے معاہدے چھوڑے، آپ بتائیں ڈالر جناب کتنا اوپر جائے گا؟ اور نہیں ڈالر میں تو کہتا ہوں کل ہی نیچے آ جائے. نہیں آپ کے کہنے پہ نہیں میں چل رہا، آپ مجھے اپنی ماہرانہ رائے بتائیں، اپنا تجربہ بتائیں کہ ڈالر نیچے آئے گا نہیں آئے گا، رکے گا یا اور اوپر کتنا جائے گا؟ دیکھو ڈیمانڈ پہ اوپر جائے گا بھی کہ نیچے بھی آئے گا. پہلے بھی آپ نے دیکھا یہی ڈالر 320 سے کم ہو کے 270 پہ گیا تھا اور آپ نے دیکھا اور 280 تک مینٹین ہو رہا تھا. اب بھی وقتی طور پہ جائے گا، نیچے بھی آ سکتا ہے. ایسے نہیں کہ بالکل اوپر ہی جائے گا اور پاکستان بالکل ہی نا امید ہو جائے. نا امید نہیں ہونا. اور پاکستان کے بعد نہیں مجھے کلیئرٹی دیں ملک صاحب، بالکل کلیئر بات کریں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ابھی ڈالر اوپر جائے گا؟ دیکھو میں تو کبھی بھی ڈالر کو اوپر جانے کے حق میں نہیں ہوں. ہمیشہ میری یہی خواہش رہی کہ چلیں آپ کی تو بڑی پازیٹیو تھنکنگ ہے ملک صاحب، آپ کی بڑی اچھی اپروچ ہے. لیکن ڈالر اوپر جائے گا ابھی اور مزید یا نہیں؟ یس اور نو؟ نہیں انشاءاللہ نہیں جائے گا. جو جانا تھا جا چکا. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اس کو واچ بھی کر رہے ہیں اور ہماری میٹنگیں بھی چل رہی ہیں. اور اس سلسلے میں میں نے حکومت کو پہلے بھی پرپوزل دیا تھا کہ سر آپ کی پرپوزل کبھی حکومت مانتی ہے کبھی نہیں مانتی ہے. فی الحال ڈالر اوپر جائے گا یا نہیں جائے گا؟ انشاءاللہ نہیں جائے گا. روکیں گے اس کو انشاءاللہ. آپ فکر نہیں کریں. کہاں پہ جا کے روکیں گے ملک صاحب؟ ابھی ہماری کوشش ہے. میں نے آج بھی اسٹیٹ بینک سے بات کی ہے اور ان کو یہی کہا ہے کہ انٹر بینک جہاں روک لیں پھر مارکیٹ کو ہم نیچے لے آئیں گے. وہ انہوں نے وعدہ کیا. تسی سارا مدعا انٹر بینک تے سٹ دیندے ہو، اسٹیٹ بینک تے سٹ دیندے ہو، نہ انہوں نے تہاڈی سننی ہے نہ کچھ کرنا ہے. تسی پھر وہ مدعا اتنے پا دو گے. اس کا مطلب ہے ڈالر اوپر جائے گا.
نہیں ایسے لوگوں کو پینک نہیں پڑے. ابھی آپ دیکھیں گے اتنا ڈالر نیچے اوپر جانا پاکستان کی اکانومی کو تباہ کر دے گا. پاکستان سر وہ سب کو پتا ہے ملک صاحب، لیکن ابھی اوپر جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا ڈالر؟ کتنا اوپر جا رہا ہے؟ اوپر نہیں جائے گا بھائی. آپ کیوں خام خواہ نیگیٹو چیزیں کرتے ہیں؟ آپ نہیں میں نیگیٹو نہیں، میں آپ سے جواب مانگ رہا ہوں، آپ مجھے جواب کلیئر جواب نہیں دے رہے. اس کا اچھا جواب یہی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ نیچے لے کے آئیں گے. لوگوں کو بالکل پینک میں نہیں دیں. ہم اگر کہیں گے اوپر جائے گا ہر کوئی کل 100 آج خرید ہے، کل وہ 500 خریدنا شروع کر دے گا اور ڈیمانڈ بڑھا کے اور ڈیمانڈ ریٹ بڑھا دیں گے. ڈیمانڈ کو ہم نے کم کرنے کے ٹول ہم یوز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوئیں گے. ہمیں اللہ کی رضا سے بڑی امید ہے اور آپ اس کو جو ہے نا پازیٹیو لیں. اور پوری قوم سے بھی یہی ہے کہ ہمیں دیکھو وقت مشکل آتے رہتے ہیں، آج مشکل ہے کل آسانیاں بھی ہوئیں گی. اور ایک وقت تھا کہ پاکستان لیڈ کرتا تھا. 1970 میں سب سے پہلے 1960 میں پاکستان کے خلاف میں راکٹ بھیجا، آج انڈیا نے بھیجے تو ہم اس کے چرچے کر رہے ہیں. ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے چاہیے. اور ایک وقت تھا کہ جاپان، کوریا، چین کو پاکستان نے قرضے دیے ہیں. پاکستان ایسے بھی برے وقت، اچھے وقت بھی ہیں، برے ہیں تو کل اچھے بھی آ سکتے ہیں. نہیں میں تو کہا کہ اچھے وقت کے لیے تو مجھے تو صرف ایک ہی امید نظر آتی ہے، وہ ہے CIFC. اور وہ جو پلان ہوا وہ ہے فورن انویسٹرز کا کہ وہ آئیں گے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن اس میں میرے خیال میں تھوڑا ٹائم تو لگے گا. امیڈیٹلی تو وہ بھی نہیں ہو سکے گا، اس میں تو تھوڑا ٹائم تو لگ سکتا ہے، کیونکہ ریالٹی یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس میں. امیڈیٹلی تو ریلیف نہیں مل سکتا آپ کو. لیکن آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ڈالر جو ہے وہ، اگر میں یہ سمجھوں چلیں، کیونکہ آپ تو کلیئر نہیں بتا رہے ملک صاحب، آپ بھائی ہیں ہمارے، لیکن آپ کلیئر ابھی بھی نہیں بتا رہے کیونکہ آپ کی پازیٹیو اپروچ ہے، پازیٹیوٹی آپ پھیلاتے ہیں اور لوگوں کو پازیٹیو رکھنا چاہتے ہیں. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کہہ رہے ہیں جناب ڈالر یہاں سے پیچھے جائے گا. انشاءاللہ جائے گا، ضرور جائے گا. وقتی طور پہ اگر تھوڑا اوپر بھی جاتا ہے پھر آ جائے گا. جو آپ نے انویسٹمنٹ کونسل کا کہا ہے یہ بڑی عام منصوبہ ہے اور پاکستان کو 112 ارب ڈالر آنے ہیں اور اس میں تیاری ہے. پیچھے بھی آپ کو اجلاس ہوئے جس میں چیف اور پرائم منسٹر نے شرکت کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ابھی بہت جلد ہم اعلان ہونے والے ہیں. امید ہے کہ 2-3 ارب ڈالر فوری طور پر پاکستان نے جو جتنے بھی ان کے مطالبے تھے ویلتھ فنڈ بھی بنا دیا ہے اور جتنے بھی ہمارے اثاثے تھے 100 ارب ڈالر میں سے کچھ اثاثے بیچیں گے تو وہ بیچیں گے تو پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے کا موقع مل جائے گا. ٹھیک ہے ملک صاحب، تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. بکریہ آپ کا ملک بوستان صاحب. ملک بوستان صاحب کہتے ہیں جناب کہ اگر ڈالر تھوڑا سا اوپر نیچے چلا بھی گیا تو واپس ضرور آئے گا اور واپس آنے کی امید ہے. اور آپ وی کیپنگ یور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب ڈالر واپس آئے گا، نیچے آئے گا. بٹ دین اگین جو CIFC ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھیں. دیٹ از اے بگ ٹائم تھنگ اور بہت اچھی اپروچ ہے، بڑی اچھی تھنکنگ ہے اور بڑے اچھے طریقے سے اس پہ کام جاری ہے. اور آپ دیکھیں گے ان دا ڈیز ٹو کم کہ یہاں پہ انویسٹمنٹ جو ہے، فورن انویسٹمنٹ جو ہے، خاص طور پہ UAE سے، ایران سے، سعودی عربیہ سے اور کئی اور ممالک ایسے ہیں جو پائپ لائن میں تیار بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنے کے لیے تیار ہیں. ان ٹرو اسپرٹ CIFC کی ساری ریکمنڈیشنز اگر یہاں پہ امپلیمنٹ ہو گئی تو بہت اچھے حالات ہو سکتے ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.